الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کے اوپر کچھ عبادات فرض ہیں، ان میں سے کچھ ایسی ہیں کہ جو ساری مخلوق پر لازم ہیں، جیسے اللہ کا ذکر ساری مخلوق کرتی ہے، صرف انسان ہی نہیں کرتا، ہوا میں پرندے بھی کرتے ہیں، پانی میں مچھلیاں بھی کرتی ہیں، ہر درخت کے سبز پتے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سفید کپڑا صاف ستھرا کپڑا بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب میلا ہو جاتا ہے پھر ذکر بند کر دیتا ہے۔ جب پرندہ اللہ کا ذکر بند کرتا ہے پھر اس کو شکار کر لیا جاتا ہے۔ شجر حجر جو مخلوق بھی ہے سب اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں جو کوئی بھی چیز ہے ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے، تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، ہمیں نہیں سمجھ لگتی، ہم سمجھتے ہیں پرندے چہچہا رہے ہیں، وہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ذکر ایسی عبادت ہے کہ ساری مخلوق کرتی ہے۔ اسی طرح نماز بھی ایک ایسی عبادت ہے ساری مخلوق کرتی ہے، انسان تو پڑھتے ہی ہیں، ساری باقی مخلوق بھی پڑھتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ درختوں کو اللہ تعالیٰ نے قیام کی حالت سے پیدا کیا ہے، چوپایوں کو اللہ تعالیٰ نے رکوع کی حالت سے پیدا کیا ہے، کیڑے مکوڑوں کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کی حالت سے پیدا کیا ہے، اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے عطیات کی حالت میں پیدا کیا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ان کو حج کا، ان کو نماز کا ایک ایک رکن ملا ہے، اور انسان کو تمام ارکان کا مجموعہ ملا ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے فرشتوں کو بھی نماز پڑھتے دیکھا۔ کچھ ایسے فرشتے تھے کہ جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے وہ قیام کی حالت میں تھے، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی وہ قیام کی حالت میں ہی رہیں گے۔ کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں تھے، کچھ سجدے میں تھے۔ جو سجدے میں ہے وہ ہمیشہ سجدے میں ہی رہے گا، جو رکوع میں ہے وہ ہمیشہ رکوع میں رہے گا، جو عطیات میں ہے وہ صرف عطیات میں رہے گا۔ تو فرشتوں کو بھی حج کا ایک ایک رکن کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ انسان کی خوش نصیبی، اللہ نے تمام ارکان کا مجموعہ انسان کو عطا فرمایا، تو ہم پوری نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے باقی عبادات کو تو دنیا میں فرض فرما دیا، نماز کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو عرشوں پہ بلایا، اور اپنے پاس بلا کر اللہ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ معراج پر نماز فرض ہوئی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں سلام پیش کیے۔ ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، نبی علیہ السلام نے السلام علیکم نہیں کہا، اس لیے کہ ہمارے سلام کا مقصد ہوتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ڈر ہوتا ہے موت کا، مصیبت کا، بیماری کا، پریشانی کا، تو ہم دعا دیتے ہیں بھئی اللہ تجھے سلامت رکھے۔ اللہ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، اللہ کے پاس نہ کوئی مصیبت ہے، نہ بیماری ہے، نہ پریشانی ہے،
وہ ان چیزوں سے تمام سے منزہ اور مبرہ ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو السلام علیکم نہیں کہا، بلکہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبان سے جتنی عبادتیں کی جاتی ہیں اے اللہ، وہ ساری کی ساری عبادتیں آپ کے لیے ہیں، اور جو بدن سے عبادتیں کی جاتی ہیں وہ بھی آپ کے لیے، اور جو مالی عبادتیں ہیں وہ بھی آپ کے لیے ہیں۔ تو تین الفاظ کے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین لفظوں کے جواب میں اللہ نے بھی تین الفاظ فرمائے، یہ اللہ کی طرف سے جواب تھا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جب سلام دعا ہوئی تو فرشتوں نے بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب یہ اللہ نے نماز کا حصہ بنا دیا، ساری گفتگو یہ معراج کی تھی، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کی امت 50 نمازیں روزانہ پڑھے گی، اور نبی علیہ السلام نے ہاں کر دی، اور نبی علیہ السلام بڑے خوش واپس تشریف لائے کہ میری امت پر اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا۔ راستے میں ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار میں تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی تحفہ دیا؟ نبی السلام نے خوشی خوشی بتایا میری امت کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پر چند نمازیں فرض تھیں اور وہ بھی نہیں ادا کر سکتے تھے، 50 نمازیں تو ٹو مچ ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ اس میں تھوڑا ڈسکاؤنٹ مل جائے۔ تو نبی علیہ السلام پھر واپس اوپر گئے، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی بھی زیادہ ہیں، اللہ نے اور 5 نمازیں کم کر دی۔ ہر مرتبہ اوپر جاتے رہے، 5 نمازیں کم ہوتی رہیں تو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے شکرانے کے نفل پڑھے تھا فرما دی، تو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے شکرانے کے نفل پڑھے تھے، ان کی پیروی میں اللہ نے اولاد آدم کو فجر کی نماز عطا فرما دی۔ پھر ظہر کے وقت نماز کیوں فرض فرمائی؟ اس لیے کہ ظہر کے وقت سورج جو ہے وہ ڈھلتا ہے، زوال پذیر ہوتا ہے، تو مومن کو یہ سبق دیا گیا کہ دیکھو چڑھتے سورج کی پیروی کرنے اور پوجا کرنے والے تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جب سورج ڈھل رہا ہو تو اس وقت اپنے رب کی پوجا کرو۔ ہم نہ سورج کی پرستش کرتے ہیں، نہ چاند کی کرتے ہیں، نہ کسی انسان کی کرتے ہیں، ہم صرف انسانوں کے پروردگار کی پرستش کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ ظہر کی دھوپ میں اپنے گھر سے مسجد میں جایا کرے گا، اللہ اس کے بدلے اس کو قیامت کے دن کی دھوپ سے امن عطا فرمائیں گے۔ پھر عصر کے وقت نماز کیوں فرض فرمائی؟ کہ عصر کے وقت آدم علیہ السلام نے جنت میں گندم کا دانہ کھایا تھا، جو آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی نا، وہ عصر کے وقت ہوئی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی، میں نے معاف کر دی، ان کی اولاد میں سے جو بندہ عصر کی نماز پڑھے گا اس سے زندگی میں جو بھول ہوئی ہوگی میں اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ پھر مغرب کی نماز اس لیے فرض فرمائی کہ میرے بندے سارے دن میں تو جو غلطیاں کرے گا، اگر تم مغرب کی نماز پڑھ لے گا تو میں تیرے سارے دن کی کوتاہیوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور عشاء کی نماز اس امت کی خصوصیت ہے، پہلی امتوں میں سے کسی پر عشاء کی نماز فرض نہیں ہوئی، صرف امت محمدیہ پر ہوئی۔ یہ کیوں اللہ نے فرض فرمائی؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو جو معراج حاصل ہوا تھا وہ عشاء کے بعد ہوا تھا۔ اللہ نے امت پر عشاء کی نماز فرض فرمائی، میرے بندوں تم عشاء کی نماز پڑھو گے، میں اس کے بدلے تمہیں روحانی معراج عطا فرما دوں گا۔
پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کی رکعتیں 2، 3 اور 4 کیوں ہیں؟ فجر میں 2 رکعت فرض ہے، مغرب میں 3 رکعت فرض ہے، عشاء میں، ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، تو 2، 3، 4 رکعتیں فرض کیوں ہیں؟ کچھ اور ترتیب ہوتی۔ علماء نے جواب دیا، اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کو پیدا کیا، بعض کے 2 پر، بعض کے 3 پر اور بعض کے 4 پر۔ ان پروں سے فرشتوں کو پرواز نصیب ہوتی ہے اور وہ عرشوں کی سیر کرتے ہیں۔ میرے بندو، تم اس کے بدلے 2، 3 اور 4 رکعتیں ادا کرو گے، میں تمہیں بھی روحانی طور پہ پرواز عطا فرما دوں گا۔ پھر نماز کی جو فرض رکعتیں ہیں وہ 17 بنتی ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی 6 ہو گئی، پھر 4 عصر کی 10 ہو گئی، پھر 3 مغرب کی 13 ہو گئی، اور 4 عشاء کی 17 رکعتیں بن گئی۔ تو 17 رکعتیں فرض کیوں فرمائی؟ علماء نے لکھا کہ جب نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو انہوں نے 17 چیزوں کی سیر فرمائی تھی، 8 جنتوں کی، 7 دوزخ کے حصوں کی، 8 اور 7 15، اور ایک عرش اور ایک کرسی۔ تو 17 رکعتوں کی اللہ نے سیر کروائی اپنے محبوب کو۔ تو فرمایا کہ میرے محبوب، میں نے آپ کو 17 چیزوں کی سیر عطا فرمائی، آپ کی امت دن میں 17 رکعتیں پڑھے گی، میں ان کو بھی روحانی معراج عطا فرما دوں گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے پر اللہ بندے سے اتنا خوش کیوں ہوتے ہیں؟ بھئی نماز اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کو عبادت والا بندہ پسند آتا ہے، جو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، اللہ کے سامنے ادب کی حالت میں کھڑا ہو، جھکے اللہ کے سامنے، اس کے قدموں پہ سر رکھے، اللہ کو وہ بندہ پیارا لگتا ہے، اس لیے نمازی انسان اللہ کو محبوب ہوتا ہے۔ علماء نے اس میں ایک اور نقطہ بھی لکھا ہے کہ نمازی جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی اگر شکل کو دیکھیں تو وہ احمد کا لفظ بن رہا ہوتا ہے۔ قیام کی حالت میں ہم الف کی حالت میں ہوتے ہیں، رکوع کی حالت میں ہم ہا کی حالت میں ہوتے ہیں، سجدے کی حالت میں میم کی حالت میں ہوتے ہیں، اور اتحیات کی حالت میں دال کی شکل میں ہوتے ہیں۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارا جسم اللہ کے محبوب کے نام کی شکل بنتی ہے، اللہ کو بندہ بھی پیارا لگتا ہے، تو نے میرے محبوب کے نام کی شکل بنائی، میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ نماز میں فاتحہ کیوں ضروری ہے؟ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس کی اہمیت اتنی کیوں ہے؟ علماء نے لکھا کہ اللہ نے جو کچھ آسمانی کتابوں میں نازل کیا وہ سارا کچھ اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرما دیا۔ جو اللہ نے قرآن مجید میں نازل کیا وہ سارا کا سارا اللہ نے سورہ بقرہ میں نازل فرما دیا۔ جو سورہ بقرہ میں نازل ہوا اللہ نے اس کو سورہ فاتحہ میں نازل فرما دیا۔ اس لیے فاتحہ کو کہتے ہیں فاتحۃ الکتاب، کتاب کا اوپننگ چیپٹر، پریفیس جس کو کہتے ہیں، یعنی پوری اللہ کی جو تعلیمات تھیں ان کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں آ گیا ہے۔ چونکہ یہ خلاصہ ہے تمام آسمانی تعلیمات کا، اس لیے اللہ نے اس کا پڑھنا ہر رکعت کے اندر فرض فرما دیا۔ اور ویسے بھی اگر آپ سورہ فاتحہ کی معانی پر غور کریں تو دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی انسان کو ہر نماز میں توجہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور واقعی بات سچی ہے کہ بندے تو اللہ کی تعریف کر ہی نہیں سکتے، ہم جتنا زور لگا لیں، جتنا اللہ کی تعریفیں کرنا چاہیں کر لیں، ہم اللہ کی تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ آپ بتائیں، ایک چیونٹی کو اگر کوئی کہے کہ تم سپر کمپیوٹر کی اسپیسیفکیشن ذرا بتاؤ،
भाई चींटी क्या और सुपर कंप्यूटर को क्या समझे, उसकी क्या वो जो है वो स्पेसिफिकेशन बताएगी। वो तो कोई अकल वाला इंसान हो जो उसके बारे में बता सके, चींटी नहीं बता सकती। जिस तरह चींटी सुपर कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं बता सकती, हम इंसान हैं, हम अल्लाह ताला की अजमत के बारे में कुछ नहीं बता सकते। औकात ही नहीं है कि हम अल्लाह की अजमत बयान कर सकें। हमारी बात क्या, हमारे आका और सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक, ए अल्लाह मैं आपकी तारीफों का इहाता नहीं कर सकता, अंत कमा असनैत अला नफ्सिक, आप ऐसे हैं जैसे आपने तारीफें खुद बयान फरमाई हैं। तो इंसान तो अल्लाह की तारीफ भी नहीं अदा कर सकता, वो हमारी तारीफों से भी बरतर और बुलंदतर ज़ात है। नबी इरशाद ने फरमाया, माँ अबदना का हक का इबादत, ए अल्लाह हमने आपकी इबादत नहीं की जैसे इबादत करने का हक था। नबी इरशाद ने फरमाया, फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं और साथ ये भी कहते हैं, माँ अबदना का हक का इबादत, ए अल्लाह हम आपकी इबादत का हक अदा नहीं कर सके। जब इंसान भी हक अदा नहीं कर सकता, फरिश्ते भी अल्लाह की इबादत का हक अदा नहीं कर सकता, तो फिर इसका मतलब यह है कि हम इबादत का तो हक अदा कर ही नहीं सकते। तो फिर इबादत का कैसे हक अदा होगा? बस यही है कि हम अल्लाह ताला की तारीफें बयान करें और फिर ये समझें कि हम तो हक अदा नहीं कर सके, इसलिए अल्लाह ने अपनी तारीफें खुद बयान फरमाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो जहानों का परवरदिगार है, और वाकई तारीफ सजती भी अल्लाह को है। दुनिया में एक बंदा दूसरे की तारीफ करे, हकीकत में वो अल्लाह की तारीफ है, क्योंकि उस बंदे को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। खाविंद बीवी की तारीफ करता है, तुम बड़ी प्यारी हो, बड़ी खूबसूरत हो, बड़ी अच्छी हो, बड़े अच्छे अखलाक वाली हो, तो बीवी की तारीफ करने पर उसने किसकी तारीफ की? अल्लाह की तारीफ की, इसलिए कि बीवी को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। बीवी खाविंद की तारीफें करते नहीं थकती, बड़े अच्छे अखलाक वाले हैं, बड़े एहसान करते हैं, बहुत मोहब्बत देते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं, उसने खाविंद की तारीफ नहीं की, उसने किसकी तारीफ की? तो मखलूक में से कोई बंदा किसी की भी तारीफ करे, वो तारीफ हकीकत में बनती किसकी है? अल्लाह की तारीफ बनती है, जिसने मखलूक को पैदा किया। इसलिए तारीफ का असल हकदार कौन है? अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आप देखिए, जब हम कह रहे होते हैं अल्लाह सब तारीफें आपके लिए हैं, आप जहानों के परवरदिगार हैं, हम कितने बड़े मजमून को एक लफ्ज में बयान कर रहे होते हैं। फिर रब्बिल आलमीन का माना जो जहानों का परवरदिगार है। रब कहते हैं जो किसी का मुरब्बी हो, किसी को परवरिश देकर परवान चढ़ाए, जैसे माली पौधे का मुरब्बी होता है, उसको बीज से लेकर दरख्त बनाने तक उसको जो है ना निगरानी करता है, पानी देता है, खुराक देता है और दरख्त बना देता है। माँ बाप औलाद के मुरब्बी होते हैं, बच्चे के पैदा होने से लेके उसकी जवानी तक उसकी परवरिश करते हैं, इसलिए वो बच्चे माँ बाप उनके बच्चों के मुरब्बी कहलाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी मखलूक का रब है। सारी मखलूक को कमाल तक कौन पहुंचाता है? हमें कौन पालता है? और ये बहुत बड़ा सवाल है। अल्लाह ने इंसान को दुनिया में पैदा करने से पहले आलम अरवाह में इकट्ठा फरमाया और उनसे वादा लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सब ने जवाब दिया, बला, ए अल्लाह आप ही हमारे रब है। अल्लाह ताला ने इंसानों को दुनिया में भेजा, जाओ जिंदगी गुजारो, और फिर मैं देखता हूं कि तुम दुनिया में किसको रब मानते हो, तुम क्या यकीन रखते हो, हमें अल्लाह पाल रहा है या हमें फैक्ट्री पाल रही है, हमें कारोबार पाल रहा है, हमें ज़राअत पाल रही है, हमें मुलाजमत पाल रही है। आज देखो हमारा यकीन बिगड़ा हुआ होता है, हम नमाज नहीं पढ़ते, वो जी दुकान का वक्त था, नमाज नहीं पढ़ते जी उस वक्त गाहक ज्यादा थे, दुकान जी उस वक्त दुकान का टाइम हो गया था। तो इसका मतलब है हमने अल्लाह को रब नहीं माना, हमने तो अपनी नौकरी को और पेशे को रब बना लिया। और इस धोखे में बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, वो जी नौकरी ना होगी हम खाएंगे कहाँ से? भाई अल्लाह खिलाता है, अल्लाह ही हमें खिलाएगा, वही हमारा रब है।
اور اسی نے وعدہ فرمایا کہ وہ ہماری ضروریات کو پورا فرمائے گا۔ تو رب ہمارا کون ہے؟ یہ یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ دعوت و تبلیغ میں جب نکلتے ہیں تو یہی تو یقین بنواتے ہیں کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں چیزوں کے بغیر، چیزیں کچھ نہیں کر سکتی ہیں اللہ کے بغیر۔ یہ یقین ہم دنیا میں پیدا کر لیں گے اور اللہ کو اپنا رب سمجھیں گے تو پھر ہم ہدایت پر ہوں گے۔ اسی لیے اللہ سے دعا مانگنی ہو نا تو رب کے لفظ سے مانگنی چاہیے۔ بچہ اپنی ماں کو امی امی جب کہتے ہیں نا تو ماں کی مامتا جوش میں آ جاتی ہے۔ اگر بچہ فرد کو ماں کا نام لے کے روئے فاطمہ 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 تو ماں پہ وہ اثر ہوگا جو ہونا چاہیے۔ لفظ فاطمہ نام ہے ماں کا، مگر وہ اس پر وہ اثر نہیں ہوگا جو امی کے نام کا اثر ہوتا ہے۔ کیوں کہ امی کے نام سے ماں کو یہ میسج ملتا ہے، بچہ کہتا ہے کہ تم وہ ہو جو میری پرورش کی ذمہ دار ہو، میں تمہیں پکار رہا ہوں۔ پھر ماں دوڑی ہوئی آتی ہے کہ بچے کی ضرورت کو پورا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں دعائیں اور رب کے نام سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے مجھے ایسے نام سے پکارا کہ میں نے اس کی ذمہ داری لی تھی پرورش کرنے کی، اب اس کی ضروریات کو پورا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ یہ مجھے رب رب کہہ کے پکار رہا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور اس کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہوں۔ اس لیے قرآن مجید میں جتنی دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اکثر دعائیں ربنا کے لفظ سے سکھائی گئی ہیں، کیونکہ رب کے لفظ سے دعا مانگنا اللہ کو پسند ہے، اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اس لیے بندہ جب دنیا سے فوت ہوگا تو قبر میں سب سے پہلا کوشچن کیا پوچھیں گے؟ دو فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو یہ سبق ہمیں دنیا میں یاد کرنا ہے۔ جس کو یاد ہوگا قبر میں جب پوچھیں گے تو وہ کہے گا اللہ میرا رب ہے، اور جس کو یاد نہیں ہوگا، جو کھیتی کو رب سمجھے گا، اپنی نوکری کو یا اپنی فیکٹری کو رب سمجھے گا، وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے۔ اس لیے اس سبق کو یاد کرنا ضروری ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، سوچیں اس ایک چھوٹی سی آیت میں کتنے بڑے مضمون کو اللہ نے بیان فرما دیا۔ پھر اللہ کی ربوبیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جمال والی، ایک جلال والی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت دونوں طرح کی ہے، رحمت والی بھی ہے اور رحمانیت والی بھی ہے۔ دیکھیں ماں کے اندر رحیمیت کی صفت ہوتی ہے، محبت زیادہ ہوتی ہے۔ بچہ ضد بھی کرے، بدتمیزی بھی کرے، ماں کے بال بھی کھینچے، ماں کو تھپڑ بھی لگا دے تو ماں اسے معصوم سمجھتے ہوئے اس کا ہاتھ چوم لیتی ہے۔ بھئی حق تو یہ بنتا تھا، اس بچے نے ماں کو تھپڑ لگایا، وہ اس کے جواب میں 2 تھپڑ اس کو لگاتی، مگر ماں ہے نا، وہ بچے کو نادان سمجھ کے اس کا ہاتھ چوم لیتی ہے۔ یہ رحیمیت کی صفت ہے۔ اور ایک ہوتی ہے رحمانیت کی صفت، وہ باپ کے اندر ہوتی ہے کہ باپ بچے کی ضرورتیں پوری بھی کرتا ہے اور تربیت بھی کرتا ہے، اور اگر کوئی چیز تلقین کرنی ہو تو شیر کی آنکھ بھی دیکھتا ہے، تھپڑ بھی لگا دیتا ہے، تو بچے کو باپ کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ رحمانیت کی صفت ہے جو اللہ نے باپ کو عطا فرما دی، اور رحیمیت کی صفت اللہ نے ماں کو عطا فرما دی۔ تو اللہ نے آگے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس کے پاس رحمانیت کی صفت بھی ہے اور رحیمیت کی صفت بھی ہے۔ پھر مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایک ہوتا ہے قیامت کے دن کا منصف ہونا، جج ہونا۔ جج کسی کی فیور نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں قانون کے سامنے۔ وہ کہتا ہے جی میں مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا قانون کے آگے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں صرف منصف ہی نہیں ہوں قیامت کے دن کا، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ اور مالک کا اختیار ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے یا جس کو چاہے سزا دے۔ تو قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ہم اللہ سے رحم کی اپیل کریں،
اے اللہ ہم پر رحم فرمانا اور قیامت کے دن ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دینا۔ اب مالک یوم الدین کہنے کے بعد پھر نمازی کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے، میرے بندے عبادت بھی تم میری کرتے ہو اور مدد بھی تم مجھ سے مانگتے ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ بھئی مدد کون سی مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ سب سے بڑی مدد یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دینا، ہم بھٹک نہ جائیں، ہم گمراہ نہ ہو جائیں، ہم نفس اور شیطان کے شکار نہ ہو جائیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دینا۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا سنو، سیدھا راستہ یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ آسان جواب یہ تھا کہ اللہ فرما دیتے اچھا صراط القرآن والحدیث، تم قرآن اور حدیث کے راستے پر عمل کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی ان بندوں کی پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کی اقتداء کرو، ان کی تقلید کرو جن پر میرا انعام ہوا۔ صراط الذین انعمت علیہم قرآن مجید ہے۔ دیکھیں اللہ نے کتنی وضاحت کے ساتھ بات کو واضح کر دیا کہ تم سیدھا راستہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ سیدھا راستہ صرف کتاب پڑھ کے تمہیں نہیں ملے گا، تم ان لوگوں کے نقش قدم پر چلو جو میرے انعام یافتہ بندے ہیں۔ اے اللہ آپ کے انعام یافتہ بندے کون سے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں 4 بندے انعام یافتہ ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو 4 کی پیروی کرنا، تم 4 کی پیروی کرو گے تو تم بھی انعام یافتہ بن جاؤ گے، اور 4 کی بات نہیں ماننی، 4 کی ماننی ہے، 4 کی نہیں ماننی۔ اللہ جن کی ماننی ہے وہ کون سے؟ فرمایا انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور اے اللہ 4 جن کی نہیں ماننی وہ کون سے؟ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جن پر آپ کا غضب ہوا اور جو دھوکے میں پڑ گئے، وہ 4 ہیں، ملحدین، مشرکین، یہود اور نصارہ۔ 4 جن کی بات ہم نے نہیں مانی وہ کون سی قومیں ہیں؟ یہود، نصارہ، ملحدین اور مشرکین۔ یہ میرے عذاب والے بندے ہیں، ان کو عذاب ملنا ہے، یہ میرے مبغوض ناپسندیدہ بندے ہیں، ان کے راستے پہ نہیں چلنا۔ تو 4 کی ماننی ہے، 4 کی نہیں ماننی۔ جب ہم نے یہ وعدہ کر لیا اللہ ایسے کریں گے تو اللہ نے فرمایا اچھا اب تم اس پوزیشن میں آ گئے ہو کہ میری کتاب کو پڑھو، یہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گی اور تم اچھی زندگی گزار سکو گے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کے اندر آپ دیکھیے کتنے مضامین کو اللہ نے اکٹھا فرما دیا، الحمد سے لے کے والضالین تک کتنے مضامین آ جاتے ہیں۔ اس لیے جب آپ نماز پڑھا کریں ان تمام مضامین کا استحضار دل میں کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں ان باتوں کا حکم فرمایا ہے۔ اب آخری بات کہ نماز کا اپنا ایک لطف اور مزہ ہے۔ جیسے نابالغ بچے کو بلوغ کے مزے کا پتہ نہیں ہوتا، اسی طرح عام بندے کو نماز کے لطف اور مزے کا پتہ نہیں ہوتا، اور جن کے دل سنبھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کو نماز کے مزے کا پتہ ہوتا ہے، وہ سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اپنے دل کے مزے لیتے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت پیاری لگتی ہیں۔ ایک فرمایا کہ مجھے خوشبو اچھی لگتی ہے، دوسرا فرمایا مجھے بیوی اچھی لگتی ہے، اور تیسرا فرمایا کہ مجھے نماز اچھی لگتی ہے، وہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور دیکھیے نبی علیہ السلام کی اس بات میں کتنی گہرائی ہے کہ انسان خوشبو لگاتا ہے جب جسم صاف پاک ہو جاتا ہے، نہا لیتا ہے تب خوشبو لگاتا ہے نا۔ کسی کو دیکھا کہ جو پہلے خوشبو لگائے اور بعد میں نہائے؟ پہلے نہاتا ہے بعد میں خوشبو لگاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ خوشبو لگانے سے جسم معطر ہو گیا۔ پھر انسان اگر بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو اس سے انسان کا دماغ معطر ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، وساوس، یہ ادھر ادھر کی باتیں، شیطانی نفسانی خیالات ختم ہو جاتے ہیں،
چونکہ وہ اپنی شہوت کو اپنی بیوی سے پورا کر چکا ہوتا ہے۔ تو بیوی سے ملاقات سے اللہ نے دماغ کو پاک کر دیا اور خوشبو کے استعمال سے جسم کو پاک کر دیا۔ پھر جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز سے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ لہذا تین چیزیں جو بندے کا جسم پاک کرتی تھی، دماغ پاک کرتی تھی، دل پاک کرتی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے دنیا میں یہ تین ہی باتیں بہت پیاری لگتی ہیں۔ اس لیے نماز کی عادت بنا لینی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں قیامت کے دن اس نماز کا اجر نصیب ہو جائے۔ یاد رکھنا سجدے کی ابتدا فرشتوں سے ہوئی تھی۔ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، اور فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا تو شیطان کو اللہ نے دھتکار دیا تھا۔ اور سجدے کی انتہا قیامت کے دن انسانوں پر ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ سب انسانوں کو قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور حکم فرمائیں گے یدعون الی السجود، ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ جو نمازی ہوں گے وہ قیامت کے دن سجدہ کر سکیں گے، جو نمازی نہیں ہوں گے ان کی ریڑھ کی ہڈی اتنی سخت ہوگی کہ وہ جھک ہی نہیں سکیں گے، اور سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں ہے کہ جہنمی جب جہنم میں جل رہے ہوں گے تو فرشتے حیران ہوں گے کہ یہ کیسے بندے ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ جہنم اتنی سخت ہے، اتنی آگ ہے، اتنا عذاب ہے۔ وہ ان سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس عمل نے جہنم میں پہنچا دیا؟ جہنمی جواب دیں گے لم نکن من المصلین، ہم بے نمازی تھے، بے نمازی ہونے کی وجہ سے ہمیں جہنم کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو بے نمازی آدمی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ ہم اس گناہ سے توبہ کر لیں اور نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے کی نیت کر لیں، اور بالخصوص سجدہ جب کریں تو سکون کے ساتھ یوں سمجھیں کہ جیسے اپنے آقا کے قدموں پہ سر ہی رکھ دیا ہے۔ ایک بزرگ تھے مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، لمبا سجدہ کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا، اب میرا سر اٹھانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ ہم بھی کوئی ایسا سجدہ کریں کہ ہمیں بھی کیفیت یہی نصیب ہو جائے۔ یہ یاد رکھنا آج ہم یعنی غائب کے سجدے کرتے ہیں، تصور کے سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ قیامت کا دن ایک آنے والا ہے جب ہم شہود کا سجدہ کریں گے، اللہ کا دیدار بھی ہو رہا ہوگا اور اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہوں گے۔ اصل مقصود وہ ہے ہمارا قیامت کے دن۔ لیکن جو بندہ آج غیب کے سجدے کرے گا کل اسی کو شہود کا سجدہ کرنا نصیب ہوگا۔ شاعر کہتا ہے میری زندگی تو فراق ہے، وہ ازل سے دل میں مکیں سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہے، رگ جاں سے لاکھ کریں سہی۔ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں بیت اللہ پہنچا دے، ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو شاعر کہتا ہے تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیری راہ گزر کی زمیں سہی۔ تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیری راہ گزر کی زمیں سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں سہی۔ اے اللہ ہم نے تو سجدہ ہی کرنا ہے نا، آپ نے نہیں وہاں پہنچایا، کوئی بات نہیں، ہم یہیں آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ سر طور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے۔ اے اللہ آپ نے قیامت کے دن کا وعدہ فرمایا ہے میرے بندو میں تمہیں اپنا دیدار بھی کرواؤں گا اور تم میری زیارت کرتے ہوئے مجھے سجدہ کرو گے اس دن۔ اے اللہ سر طور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں، وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح۔ اے اللہ آپ وعدہ تو کریں، ہم انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کاش کہ وہ وقت آئے قیامت کا دن ہو اور ہم آپ کی زیارت کرتے ہوئے آپ کو سجدہ کر رہے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔